بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، آئی ہوپ یو آل آر ویل۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل نیا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، آئلی زندگی کی اہمیت، تو اس کا آج ہم نے سیکنڈ کوشچن کرنا ہے، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ۔ سب سے پہلے ہم آئلی زندگی کا مفہوم بتائیں گے کہ آئلی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آئل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، تو آئلی زندگی سے مراد گھریلو یا خاندانی زندگی ہے، گھریلو یا خاندانی زندگی ہے، انگریزی میں اسے فیملی لائف بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل کے کوشچنس میں بتایا تھا۔ اردو میں اس کے لیے موضوع لفظ خاندان کنبہ یا گھرانہ ہے، جس میں والدین، اولاد اور دیگر اعزاء و اقارب بھی شامل ہیں، اس لیے آئلی زندگی کا مفہوم گھریلو یا خاندانی زندگی ہی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آئلی زندگی کی اہمیت ہے، تو انسان پیدائش سے لے کے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسان تہذیبوں اور تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہی ہوئی، گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ معاشرہ، تمدن اور خاندان ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر معاشرہ اسلامی طرز پر ہوگا تو بیٹا اوبویسلی خاندان بھی اسلامی طرز پر ہی ہوگا، اور اس کے اگر معاشرہ اسلامی ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس کے خاندان پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے زوجین کو خاندان کے دو اہم ستون قرار دیا ہے، یعنی میاں اور بیوی کو دو اہم ستون قرار دیا ہے، جیسے کہ سورہ الحجرات کے اندر ارشاد ہے، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری پہچان کے لیے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا آپ کی تھرڈ ہیڈنگ تسکین فطرت ہے۔ تو تسکین فطرت سے مراد ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے کیا کرے، سکون حاصل کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معاشرے کا ایک نظام بنایا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی تحفظ۔ نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جو پاکیزہ تعلقات ہوتے ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ شادی کے بعد زوجین غیر اخلاقی حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ کی ففتھ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے رنج و راحت کا ساتھ۔ تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے رنج و راحت اور غم گسار ہوتے ہیں۔ مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور ہر طرف سے محبت، احترام باہمی کا زمزم موزن ہوتا ہے، یعنی ہر طرف سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا آپ کی ہیڈنگ عزت و ناموس کی حفاظت۔ تو ارشاد ہے جسے استطاعت ہو وہ ضرور نکاح کرے، اس سے عزت و ناموس کی خوب حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے زوجین کا باہمی تعلق۔ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ انسانی تمدن کہتے ہیں بیٹا تہذیب کی بنیاد ہے۔ گھر اور اس میں بسنے والے افراد جس قدر بہتر ہوں گے، اس سے بہتر تمدن، اس سے بہتر تہذیب جنم لے گی۔ اس کے بعد ہے یہ معاشرتی ضرورت ہے۔ تو معاشرے کی بنیادی اینٹ خاندان ہے، اور معاشرہ کی مثال مکان کی سی ہے۔ مکان وہی مضبوط ہوگا جس کی ایک ایک دیوار اور ایک ایک اینٹ پختہ اور پکی ہوگی، ورنہ وہ مکان آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہی جو انسانی تعلق ہے وہ بھی خلوص کے جذبے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دین و ایمان کی حفاظت ہے بیٹا۔ نکاح دین و ایمان کا محافظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح سے عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: حسب و نسب، حسن و جمال، مال اور دینداری۔ لیکن تم دیندار عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ صالحہ اور دیندار بیوی دنیا کی افضل ترین متاع ہے۔ متاع سے مراد ہے دولت ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے بیٹا آپ کی تحفظ اخلاق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نکاح کرو، کیونکہ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے۔ نکاح بیٹا احساس یہ جو ہے آئلی زندگی کی اہمیت، اس کے اندر آپ کی جو ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 11، وہ ہے احساس ذمہ داری۔
تو جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد اس پر بیوی کے خرچ کا بوجھ، اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے اس میں رزق کے حصول کے لیے جائز و حلال ذرائع تلاش کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ وہ خوب جی لگا کر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں برکت ڈالتا ہے اور وہ اپنے فضل سے اسے غنی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہے تربیت اولاد۔ اولاد اپنی پرورش کے لیے والدین کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے ان کی اخلاقی، روحانی اور جسمانی پرورش والدین کا فرض ہے۔ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے۔ گھر کے باہر کے معاملات کا ذمہ دار مرد ہے اور اندرونی معاملات کی ذمہ دار عورت ہے۔ گھر کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوتے رہیں تو بچوں کو بہترین تربیت میسر آتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ تحریم کی ورس نمبر 6 ہے، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے حدیث، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے حاصل کلام کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاندانی نظام کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اسلام کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں۔ بیٹا اس کویشچن کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔